الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. معزز سامعین کرام، حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، تمام تعریفات و صفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس عرب کی سنگلاخ وادیوں میں پیدا ہونے والا، انسانیت کا ہمدرد، غمخوار، بھٹکے ہوں کو سیدھا راہ بتلانے والا، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین و حاضرین، آج کے درس کا عنوان ہے جہنم اور اس کی ہولناکیاں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے جنت اور اس کی بہاریں اس عنوان سے ہم لوگوں نے خطاب سنا. دل کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوا. جنت کے طلب میں ہم لوگ شب بیداری کرتے رہے، راتوں کو جگتے رہے، صرف اسی امید پر کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو جب قبول کرے گا تو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جہاں پر جنت کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے. اور تمام کے تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے اپنی قوم کو، اپنے سماج کے لوگوں کو جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرایا. اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا کہ تاکہ اللہ کے بندوں کو وہ ڈرائیں، جہنم کی ہولناکیاں انہیں بتائیں، جس کے سلسلے میں رب سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اللہ رب العالمین کی جو نیک بندے ہوتے ہیں، رحمان کے بندوں کے اندر ایک صفت یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ کہا کرتے کہ ربنا اصرف عنا، کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا، جہنم کے عذاب سے ہمیں دور رکھ. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب انسانیت سے چمٹ جانے والا ہے، انسانیت کے ہڈیوں کو پگھلا دینے والا ہے. جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے جیسے کھجور کے تناور کھجور درخت ہوا کرتا ہے، ایسے ایسے شعلے اللہ رب العالمین نے جہنم میں تیار کر رکھے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ رب العالمین نے کہا انہا ساءت مستقرا ومقاما. اور جہنم بہت بری جگہ، بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی ڈینجریس جگہ ہے. جہنم میں جب جہنمی جائیں گے
تو انہیں جب پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی ان کے سامنے پروس دیا جائے گا. جب بھوک لگے گی جیسے کانٹے دار درخت ان کے سامنے لائے جائیں گے کہ جب وہ کھائیں گے ان کے پتوں کو تو ان کی آنتیں پگھل جائیں گی اور وہ ان کا بھوک بھی مٹ نہ سکے گا. ایسا دل خراش وہ منظر ہوگا جس کے سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم 590 نمبر پر روایت موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اس طرح یہ دعا سکھلایا کرتے جیسا کہ قرآن کی آیتیں آپ بتلایا کرتے، اس طریقے سے یہ دعا سکھلایا کرتے. وہ دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلایا کرتے کہ اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اور قبر کے عذاب سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اور دجال کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اور موت و حیات کی مشغولیت سے میں پناہ چاہتا ہوں. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا یعنی جہنم سے بچاؤ کی دعا، قبر کے عذاب سے بچاؤ کی دعا، دجال کے فتنے سے بچاؤ کی دعا، موت و حیات کے فتنوں سے بچاؤ کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اس طرح بتلایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورتوں کو آپ یاد کرایا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے. صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا کہا کرتے. وہ دعا یہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دنیا کی اچھائیاں عطا فرما، آخرت کی اچھائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار اور جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر مصلی پر کھڑے ہو کر آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ آپ اتنی لمبی لمبی رکعتیں کیوں پڑھا کرتے ہیں؟ اتنی لمبی سجدے کیوں کیا کرتے ہیں؟ اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے میں اپنے آپ کو اتنا رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو میں اس لیے پیش کرتا ہوں، ہمارے پیر مبارک پر ورم آ جایا کرتے ہیں، میرا جسم تھکن کو محسوس کرتا ہے، لیکن میں پھر بھی ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے رب کے بارگاہ میں سجدہ ریز رہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں رب کا نیک بندہ بن جاؤں. بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے اعلیٰ انسان، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ انسان، اس کا یہ عمل اور ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے بستروں سے لپٹے ہوئے ہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم اپنے کام کاج میں مشغول ہیں اور ہم اطمینان محسوس کر رہے ہیں. یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں پیدا فرمایا، اس کا یہ حال ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حضور ایسے پیش کرتے کہ اب عائشہ مچل جاتی کہ آپ تو بخشائیں، آپ کے گناہ کو تو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے. اس پر نبی مکرم نے کہا کیا میں اللہ کا نیک بندہ نہ بن جاؤں؟ اندازہ لگائیں کہ جس کا عمل اس قابل ہو، جس کے اعمال مقبولیت کو پہنچ رہے ہوں اور ہمارا عمل کا معیار کیا ہے، ہم محاسبہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا. اللہ رب العالمین نے جو جہنم بنا رکھے ہیں، جہنم کے طبقات ہیں،
جہنم میں جہنمیوں کے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ فرقان آیت نمبر 65 میں جہنم کا ایک نام جہنم، دوسرا نام لظا، جو کہ سورۃ اللیل میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ لظا یہ جہنم کی وہ جگہ ہے جہاں بغیر دھوئیں کے آگ بھڑک رہے ہوں گے، یعنی آگ بھڑکا کرتی ہے اکثر تو اس سے دھواں نکلا کرتا ہے، یہ آگ اتنے بھڑکائے گئے ہوں گے، اتنے دہکائے گئے ہوں گے، اس کے شعلے اتنے ٹکرا رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ دھواں کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین جہنمیوں کو لظا کے اندر داخل کرے گا۔ اس کے بعد جہنم کا ایک نام الحطامہ، سورہ ہمزہ میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے جہنم کا ایک نام حطامہ تذکرہ کیا ہے۔ وہ آگ جس پر ڈالی جائے گی وہ مٹا دے گی، وہ پگھلا دے گی، ایسے جیسے دہکتے ہوئے شعلوں میں اگر کاپر کو ڈالا جائے، براس کو ڈالا جائے، یعنی پیتل اور تانبے کو ڈالا جائے، وہ سیال بن کر پانی کی طرف بہنا شروع ہو جائے اور اسے سانچے میں جس طریقے سے ڈالا جائے ویسا لکوڈ بن کے وہ نئی چیزیں وجود میں آ جائیں۔ وہ حطامہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین جہنمیوں کو ڈالے گا تو وہ اس کو مٹا دے گی، اسے پگھلا دے گی، اسے گلا دے گی۔ اندازہ لگائیں جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے۔ جہنم کا چوتھا نام سقر، قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر آیت نمبر 42 میں جہنم کا ایک نام سقر بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین پگھلا دینے والا سقر، یہ وہ جگہ ہے جو پگھلا دینے والی جگہ ہے۔ سعیر، جہنم کا ایک نام سعیر ہے، جو بھڑکتی ہوئی آگ، اور اس کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ دنیا میں آسانی کے ساتھ بھائی کے مر جانے کے بعد بھائی کی پراپرٹی کو بھائی جب غصب کر لیا کرتا، چھین لیا کرتا، بھائی نے اگر آل و اولاد چھوڑا ہے اس کے سروں سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا کرتا تو اللہ رب العالمین اسے سعیر کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ رب العالمین ڈالے گا۔ جہنم کا ایک نام جہیم اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اور قرآن میں 26 مرتبہ لفظ جہیم آیا ہے۔ صرف وہ آدمی، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو جہنم میں جن کے لیے فیصلے ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین انہیں صندوق کے اندر بند کر دیا جائے گا اور صندوق میں کیلیں گاڑ دی جائیں گی اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ دوزخی ہوگا جو ہمیش جہنم میں داخلہ اس کا مقدر بن چکا ہوگا، اس سے واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ابن جریر رحمہ اللہ اور ابی حاتم طائی روایت نقل کرتے ہیں ابن دنیا، اور بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، اور یہی بات تفسیر مظہری نے بھی نقل کیا ہے، قاضی ثناء اللہ پالی پتی نے، کہ جہیم کا جو نام ہے وہ وادی ہے جس میں جہنمی کو داخل کیا جائے گا، اس جہنمی کو جو ہمیش جہنم میں رہے گا اور اس کے بعد اس سے واپسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہنم کا ایک نام حاویہ، جہنم کا ایک نام حاویہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے، وہ گڑھا ہے کہ جس کے اندر انسان گرے گا تو گرتا ہی چلا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین جہنمیوں کی کیفیات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جہنمیوں کی کیفیات کیا ہوگی، وہ کیسے تڑپ رہے ہوں گے، وہ کیسے مچل رہے ہوں گے، پانی کو دیکھ کر کیسے ان کی زبان ان کے تالوں سے چپک رہی ہوگی، بھوک سے پیٹ ان کے پیٹ سے لگ رہا ہوگا۔ یہ کیفیات اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اہل جہنم پکار لگائیں گے، اہل جہنم آواز لگائیں گے، اصحاب الجنہ، جنت والوں سے، یعنی جب جہنمی جہنم کے دروازے پر ہوں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے، جنتیوں کے سامنے جنتی کھانا موجود ہوگا، جنت کے پانی ان کے پاس موجود ہوگا، جہنمی جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، پریشان
پریشانی کے عالم میں ہوں گے، پیاس سے ان کی زبان سوکھ رہی ہوگی اور بھوک سے ان کے پیٹ سے چپک رہا ہوگا، تو اس وقت کہیں گے اصحاب الجنہ، جنتیوں سے جہنمی کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ میرے اوپر تھوڑا پانی بہا دو۔ اے جنتیوں، اے نیک لوگوں، اے نماز کی پابندی کرنے والوں، اے حقوق کا خیال رکھنے والوں، اے رمضان المبارک کی قدر کرنے والوں، تمہارا مقدر تو جنت ہو چکا ہے اور ہمارا مقدر جہنم ہو چکا ہے۔ جہنم کی اور لاکھیوں کو دیکھ کر ہمیں پیاس ستا رہی ہے، تو وہ جنتیوں سے کہیں گے، جنتیوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ تھوڑا میرے اوپر پانی بہا دو، تھوڑا مجھے پانی پلا دو۔ تو اب دیکھیں جنتی کیا کہیں گے، جنتی کیا کہیں گے؟ جہنمی ابھی پانی مانگ رہے تھے، انہیں پانی ان کا مقدر نہیں، انہیں پیاس لگی ہے، تڑپ رہے، لیکن پانی کا نام و نشان نہیں۔ اب اس کے بعد بھوک لگ رہی ہے، جب جہنمی کو بھوک لگ رہی ہے تو وہ کہہ رہے مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ اہل جنت کہ تھوڑا سا رزق عطا کر دو، جو تمہیں کھانا مل چکا ہے وہ ہمارے اوپر تھوڑا بہا دو، ہمیں کھلا دو۔ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، جنتی کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، لہذا ہم کچھ نہیں دے سکتے، لہذا ہم کچھ نہیں دے سکتے، پانی بھی نہیں دے سکتے، کھانا بھی نہیں دے سکتے۔ پانی کی ویلو کو ہم محسوس کریں کہ غزہ کی دھرتی پر جب انسان تڑپ رہے ہیں پیاس کے ایک ایک بوند کی وجہ سے، ان کو پانی کی ویلو معلوم ہے کہ پانی کیا چیز ہے۔ آج آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں پلا رہا ہے، آج اللہ رب العالمین ہمیں طرح طرح کی نعمتیں کھلا رہا ہے، آج اللہ رب العالمین نیند کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، بستر پر جانے کے ساتھ ہمارا جسم فوراً آرام کی سانس لینے لگتا ہے۔ ہم محسوس کریں اور اس منظر کو ہم دیکھیں، تب ہمیں احساس ہوگا کہ ان کا ہر دن جہنم بنا ہوا ہے، ہر دن جہنم بنا ہوا ہے۔ تو وہ جہنمی جنتیوں سے یہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو، تھوڑا سا کھانے پینے کی چیز ہمارے اوپر ڈال دو، تو جنتی کہیں گے قالوا حرمهما علی الکافرین، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے، دنیا میں بغاوت کرنے کی وجہ سے، رب کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے تمہارا مقدر جہنم بن چکا ہے، لہذا ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ تمہاری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کا نتیجہ ہے۔ نماز کا مؤذن ندا آواز لگاتا رہا اور تو اپنے بستر پر کھراٹے لیتا رہا، مؤذن کی ندا تیرے کان سے ٹکرائی، موبائل کے الارم نے تجھے بیدار کیا، اپنے وقت پر گھنٹی بجایا، لیکن تو نے گھنٹی کو بند کر کے تو بستر سے چپکا رہا، لہٰذا آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ رب نے منع فرمایا ہے، کیونکہ رب نے منع فرمایا ہے۔ آگے سنیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، جنتی آگے کہیں گے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کی چیزوں کو تمہارے اوپر اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ تم نے دین کا کھیل تماشا بنا دیا، تو نے دین کا مذاق بنا دیا، نماز تم نہیں پڑھتے، حقوق تم ادا نہیں کرتے، ماں باپ کے حکم کی تعمیل تم نہیں کرتے، بچوں کی اچھی کفالت کی ذمہ داریاں انجام نہیں دیا کرتے، مسجد کو آباد تم نہیں کرتے، تو لہٰذا اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، جنتی کہیں گے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا، اس لیے کہ تم نے دین کو مذاق بنا دیا، کھیل بنا دیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا نے تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا، دنیا نے تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ، تو آج تم بھلا دیے گئے جیسا کہ تم نے بھلا دیا، آج تم بھلا دیے گئے، آج تمہاری مدد نہیں کی جا رہی ہے اس وجہ سے جیسا تم نے پہلے بھلا دیا، نماز تم نہیں پڑھتے تھے،
مسجد سے ندا تیرے کانوں کو چھو جایا کرتی، لیکن تیرا جی نہیں چاہتا، تیرے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھا کرتے تھے، لہذا تم نے بھلا دیا، لہذا آج تم بھلا دیے گئے۔ آگے اللہ رب العالمین سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العالمین جہنمیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جہنمیوں کو کیسے جنزیروں میں جکڑا جائے گا، اور جکڑنے کے بعد فرشتے انہیں کھینچیں گے، اور کیسے انہیں تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اور کیسے آگ کے بچھونے پر اسے لٹایا جائے گا، اور آگ انہیں ہاتھ ہاتھ کر لے جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑو ان نافرمانوں کو، پکڑو ان بن نمازیوں کو، پکڑو حرام کو حرام نہ جاننے والوں کو، خذوا پکڑو۔ اللہ رب العالمین حکم جاری کرے گا ان جہنمیوں کو پکڑو، فغلوا اور انہیں کھینچو، انہیں جنزیروں میں جکڑو، ثم الجحیم صلوا اور جہنم کی طرف اسے کھینچو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع اور پھر 70 ہاتھ لمبے زنجیروں میں جہنمیوں کو جکڑ دیا جائے گا، اور جکڑنے کے بعد اسے جہنم میں کھینچا جائے گا۔ لا ولا طعام الا من غسلین، اور انہیں کھانے کو کوئی چیز نہیں دیا جائے گا سوائے پیپ کے، یعنی جو زخم ہوا کرتا ہے، زخم سے جو پیپ نکلا کرتا ہے، جو زخم بہ کر پیپ بہایا کرتا ہے، وہ جہنمیوں کو وہ اس کے سامنے اسے دیا جائے گا، وہ کھانے کے طور پہ ان کے سامنے دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں آج روٹیاں 1 دن سے 2 دن ہو جائے، اس سے بدبو آئے، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم میں اتنے سسٹم لگا دیے کہ ہمارے ہاتھ اس طرف نہیں بڑھتے، اگر ہاتھ بڑھ بھی گئے تو زبان کو آنکھ قبول کرنے کو تیار نہیں، اگر آنکھ نے قبول بھی کر لیا، بند کر لیا، پھر بھی ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا کھا لیں، بھوک مٹا لیں، تو ناک قبول کرنے کو تیار نہیں، اگر ناک کی بھی ہم نے نہیں سنی تو ہم نے زبان پر رکھے تو زبان نے بھی اسے رد کر دیا، یہ کھانے کی چیز نہیں، یہ پینے کی چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کے بچاؤ کے لیے اتنے سسٹم لگا دیے، اتنے بچاؤ کا اللہ رب العالمین نے نظام بنا دیے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہاں پہ جہنمیوں کو پیپ دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں اس وقت کیا بنے گا، اس وقت کیا بنے گا۔ اس کے بعد آگے سنیں اللہ رب العالمین سورہ نبا آیت نمبر 18 سے لے کر 27 تک ہم پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتاتون افواجا، تم چونک در چونک اکٹھا کیے جاؤ گے، جھنڈ کے جھنڈ اکٹھا کیے جاؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور جس دن آسمان کو کھولا جائے گا، ہر طرف دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ آسمان کو جب اللہ رب العالمین کھول دے گا تو ہر طرف دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ اور والجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو ریت کے مانند ہو جائیں گے۔ پہاڑ جب چلائے جائیں گے، ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر لیں اور اس کی گھسائی کریں تو وہ پاؤڈر بن جایا کرتا ہے، بالکل یہی کیفیت پہاڑ کی ہو جائے گی، یہی کیفیت پہاڑ کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان جہنم کانت مرصادا، اور جہنم تاک لگائے ہوئے، جہنم گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئے بے نمازی، آئے نافرمان، آئے رب کو ناراض کرنے والا، آئے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پا کر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پامال کرنے والا، کھا پی کر موج مستی سے اپنی زندگی گزارنے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان جہنم کانت مرصادا، اس کے لیے اللہ رب العالمین کا جہنم تاک لگائے ہوئے للطاغین مآبا، اور وہ نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، شرکسوں کا ٹھکانہ ہے، نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، اور وہ اس میں ہمیش رہیں گے، اس میں ہمیش رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور اس میں ٹھنڈا پانی میسر نہیں آئے گا، وہاں کوئی ٹھنڈا پانی کا نام و نشان نہیں۔ الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حمیم کہتے ہیں عربک میں کھولتے ہوئے پانی کو، یعنی ایسا کھولتا ہوا پانی کہ کوئی چیز کو اس کے اندر ڈالا جائے، ڈالنے کے ساتھ ہی وہ پگھلا دے، ایسے پانی اس جہنمیوں کے سامنے اللہ رب العالمین پیش کرے گا۔ سورہ انفطار میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اب جہنمی جہنم میں جائیں گے
تو کہیں ایسا نہ کہ وہ کہے کہ یا رب ہم نہیں جانتے تھے، یا رب ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، وہ ٹھکرا دیں، وہ جھٹلا دیں. ایسا رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نہیں چلنا. اللہ رب العالمین ان کی فائلیں لا کر سامنے رکھ دے گا. اللہ رب العالمین کارناموں کی فائل سامنے رکھ دے گا. سورہ انفطار آیت نمبر 10 سے 12 ہم پڑھیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، ان کے نام اعمال ان کے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کے کھال کھینچ لیے جائیں گے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جہنم کو دہکا دیا جائے گا. اس کے نام اعمال سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے. اور جب نام اعمال آئیں گے، جب انسان دیکھے گا وہ کہے گا ہائے اس فائل کو کیا ہو گیا، ہائے اس رجسٹر کو کیا ہو گیا، ہائے اس میموری کو کیا ہو گیا کہ اس نے چھوٹے کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے بڑے کو بھی نہیں چھوڑا، رات کے اندھیرے کو بھی نہیں چھوڑا، دن کے اجالے کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز اس کے اندر اللہ رب العالمین نے گن کے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہوگا. گن کے ہر چیزیں اس فائل کے اندر اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہوگا. اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین جہنمیوں سے کہے گا، ایک طرف جہنمی ایک طرف جنتی، اللہ رب العالمین کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو چھاڑ دیا جائے، آج بے نمازیوں کو نماز پڑھنے والوں سے الگ کر دیا جائے، آج سچ بولنے والوں کو جھوٹوں سے الگ کر دیا جائے. رب کا قرآن کہہ رہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن اللہ رب العالمین الگ کر دے گا. نافرمان ایک طرف، فرما بردار ایک طرف، ماں باپ کے حکم کو ماننے والے ایک طرف، نافرمانی کرنے والے ایک طرف، نماز پڑھنے والے ایک طرف، بے نمازی ایک طرف، رمضان المبارک کے قدر کرنے والے ایک طرف، اور رمضان المبارک کے اصولوں کو پامال کرنے والے ایک طرف. اللہ رب العالمین سورہ یاسین آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرموں کو فرما برداروں سے اللہ رب العالمین الگ کر دے گا، اللہ رب العالمین چھاڑ دے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اس دن اللہ رب العالمین منہ پہ تالے لگا دے گا. اس دن اللہ رب العالمین نختم کہتے ہیں مہر لگا دینے کو، یعنی کسی چیز پہ مہر لگا کے یہ تصدیق کر دی جائے کہ یہ چیز اصلی ہے یا چیز نقلی ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آیت نمبر 65 سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن اللہ رب العالمین ہمارے منہوں پر تالا لگا دے گا. وتکلمنا ایدیہم، ہمارے ہاتھ بات کریں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، اس دن ہمارے ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، ہمارے پیر گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، جو ہم نے کارنامے کیے ہوں گے، جو ہم نے کارنامے کیے ہوں گے، اچھے کارنامے کیے ہوں گے اس کی بھی گواہی ہمارے ہاتھ دیں گے. برے کارنامے کیے ہوں گے، اگر ہمارے قدم سٹوں کے اڈے پر گئے ہوں گے، اگر ہمارے قدم زناکاری کے طرف اٹھے ہوں گے، اگر ہمارے قدم کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے چلے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے وتشہد ارجلہم، اس دن ہمارے پیر رب سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے، اور رب ہی قاضی ہوگا، رب ہی وکیل ہوگا، رب کے ہی فیصلے ہوں گے. اس دن اللہ رب العالمین وہ پیر سے گواہی دلوائے گا. اس وقت کیا بنے گا؟ کیا ہم جھٹلا سکیں گے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ہم نے تیرے جسموں میں قوت دی تھی، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت دی تھی، مغز میں سوچنے کا مادہ ہم نے رکھا تھا، پیر میں چلنے کی سکت و صلاحیت رکھی تھی، ہم آسانی کے ساتھ تجھے کھلاتے رہے، پیشاب کو پیشاب بنا کر باہر نکالتے رہے، جسم سے تیرے فضلات کو ہم باہر نکالتے رہے، تو سکون اور اطمینان محسوس کرتا رہا، پھر بھی تیرے قدم مسجد کی طرف نہ بڑھے، تیرے پیر مسجد کی طرف نہ بڑھے، تیرے سر میرے بارگاہ میں نہ جھکنے والے ہوئے. تو اس وقت کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب پیر ہمارے گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، اس وقت کیا ہم جھٹلانا چاہیں تو ہم جھٹلا سکیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 94 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور اللہ رب العالمین کے حضور ہم تنہا لائے جائیں گے.
तने तना, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई पास पड़ोसी नहीं, वहां पे किसी की नहीं चलनी, आराम के साथ ही ठीक है क्या, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब दोस्त थे अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, वहां पर कोई काम नहीं आने वाला। सूरह इनाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं वलक़द जि'तुमूना फुरादा, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तने तनहा इंसान को लाएगा, कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जैसे माँ के पेट से हम पहले बार तने तनहा आए हुए थे, यानी जैसे हम माँ के पेट से बाहर आए थे, कोई हमारा साझी नहीं था, कोई हमारा मददगार नहीं था, बिल्कुल तने तनहा हम दुनिया में आए, यही कैफियत होगी, यही कैफियत। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है आज ये सूरज जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है, ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख के फासले पर ये सूरज है, इसकी गर्मी, जून जुलाई की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरज की तपिश को 9 करोड़ दर्जा, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फाइनल आवर वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरज की शुआओं को करीब कर देगा, उस वक्त क्या बनेगा। और उसके बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जहन्नम के ऊपर पुल सिरात को लगाया जाएगा, सिरात को लाया जाएगा, और सिरात को लाने के बाद एक तरफ अमानत को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, यानी जो पुल होगा, पुल के एक तरफ अमानत को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा और एक तरफ रहम को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। उस वक्त सिरात के एक तरफ जो अमानत होगा, अगर हमने किसी की अमानत में खयानत की होगी, किसी की अमानत में खयानत की होगी, अगर हम घर के बड़े थे और हमारे ऊपर बहनों की जिम्मेदारियां थी, भाई छोटे भाइयों की जिम्मेदारियां थी, लेकिन हमने अपने बड़े होने का फायदा उठाया और जमीन के डिवाइड में हमने हक तलफी की और हमने अपनी मनमानी कर ली, हमने प्रॉपर्टी अपने हक में ज्यादा हमने वसूल कर ली और बहनों के हुकूक से महरूम कर लिया। उस वक्त वो अमानत गोया के जो बाप ने अमानत हमें छोड़कर हमारे लिए गए, वो अमानत में हमने खयानत की, तो वो उसे खींच कर लाकर जहन्नम में डाल देंगे। यानी हम पुल सिरात पर चलना चाहेंगे, पुल सिरात पर आकर हम पार करना चाहेंगे, वो अमानत लाकर हमें खींचकर जहन्नम के गड्ढे में डाल देगा। और उसके बाद अगर हम निकल भी गए, अगर अमानत का कुछ हिस्सा हमने अदा कर दिया, अगर हम जहन्नम पुल सिरात से कुछ पुल सिरात का कुछ हिस्सा अगर हम पार कर गए, तो अगर हमने सिला रहमी न की होगी, यानी हुकूक को हमने हुकूक का पासो लिहाज नहीं रखा होगा, यानी जो हमारे घर में हमारी जिम्मेदारियां, हमारे मातहतों पर जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद हो रही थी, हमने उसका ख्याल न किया होगा, तो लिहाजा वो रहम खींचकर जहन्नम में डाल देगा, रहम खींचकर जहन्नम में डाल देगा। और अमानत में खयानत अगर हमने की होगी तो हम जहन्नम से बच नहीं सकते। अगर सिला रहमी की जिम्मेदारियां, जिस पर सिला रहमी की जिम्मेदारियां अदा होंगी, अदा करने को होंगी, अगर उसने अदा ना किया होगा तो जहन्नम में उसे गिरा दिया जाएगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि युता बिन्नार यौमल क़ियामा, और क़यामत वाले दिन जहन्नम को लाया जाएगा, 70,000 ज़िमाम, 70,000 उसके लगाम होंगे, 70,000 उसके लगाम होंगे, मा कुल्ल ज़िमामिन, और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे, 70,000 फरिश्ते होंगे, यजुर्रूनहा, जो उस लगाम को खींच रहे होंगे, यानी जहन्नम भी अपने ऊपर जोर लगा रही होगी और फरिश्ते भी अपनी जोर लगा रहे होंगे और जहन्नम को खींच रहे होंगे पूरी कुव्वत के साथ, 70,000 फरिश्ते। अब अंदाजा लगाएं उस जहन्नम का क्या कहना। हज़रत नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, इन्ना अहवन अहलन नार, जो सबसे अदना दर्जे का जो जहन्नमी होगा और अदना दर्जे का जो अज़ाब होगा, मन लहू नालानी शिराकानी मिन नार, उसे आग की जूतियां उसे पहना दी जाएंगी, आग की जूतियां जब उसे पहना दी जाएंगी, यग़ली मिनहा दिमागुहु, जिसकी वजह से उसके दिमाग खोल रहा होगा और दिमाग खोलकर बह कर नाक से निकल रहा होगा, और वो ऐसे खोल रहा होगा जैसे हांडी खोला करती है, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर किसी चीज को डाल दिया जाए, यही कैफियत कि उसके अंदर वो हलचल मचाने की कैफियत होगी वो जहन्नमी की, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हल्का अजाब देगा। उसके बाद
اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم میں کہہ رہا ہے یوم تبدل الارض، جس دن اللہ رب العالمین زمین کو بدل ڈالے گا، والسماوات اور آسمان کو تبدیل کر دے گا، وبروزا للہ الواحد القہار، اور جس دن سب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، وترى المجرمین، اس دن مجرموں کو دیکھے گا، یومئذ مقرنین فی الاصفاد، کہ انہیں جکڑ دیا جائے گا جنزیروں میں، سرابیلہم من قطران، اور انہیں تارکو کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ سرابیل کہتے پیجامے کو، یعنی سرابیل جو ڈامر سڑکوں پہ کالا کالا لیپ لگایا جاتا، اگر گرم ہماری انگلیوں پر لگ جائے تو یہ کھال اتار دے، یہ کھال اتار دے۔ اللہ رب العالمین جہنمیوں کو تارکول کا ازار پہنائے گا، پیجامہ پہنائے گا، تغشا وجوہہم النار، اور جہنم کے آگ اسے ڈھانپ دیں گے، یعنی اس کا جو بچھونا ہوگا وہ جہنم کے آگ ہوں گے، اور جہنمی لباس اللہ رب العالمین پہنائے گا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے جو جہنم کو تیار کر رکھا ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم کی نشاندہی کی ہے، اگر ہمارے اعمال مردود قرار دیے گئے اور ہم اعمال سے کورے ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہماری پیشی ہوئی اور ہم نماز اگر ہمارے اعمال میں دور دور تک نماز کا نام و نشان نہیں، سچائی کا نام و نشان نہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ہمارے کارنامے، صداقت کے کارنامے اگر ہمارے فائل میں نہ رہا تو یقیناً جہنم ہمارا مقدر بن جائے گا۔ تو لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ہم جانے سے پہلے دنیا میں اللہ رب العالمین نے اعمال کرنے کے مواقع ہمیں فراہم کیے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے بچاؤ کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں۔ ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں ہم شامل کر لیں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا بتلایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ جہنم میں ہمارے گلے داخل